الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جتنی مخلوقات دنیا میں ہیں ان سب کا سردار اور ان سب میں اشرف اور اعلیٰ مخلوق انسان ہے. یہ سب جانتے ہیں. ساری چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں. ہوائیں ہیں، دریا ہے، پہاڑ ہیں، زمینیں ہیں. زمین کی ساری پیداوار ہے، رات اور دن کا آنا ہے، چاند و سورج کا نکلنا ہے. یہ پورا نظام انسان کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی. انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی جو دیگر حیوانات کو نہیں ملی. گائے، بیل، بھینس، جتنے حیوانات ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے. اس کے پاس عقل اور سمجھ ہے. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، ان کی عقل سلب ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی، پاگل ہوتی ہے. لیکن جس کسی کو بھی اللہ نے عقل دی ہے اس کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ انسان اپنے لیے فائدے کی، کامیابی کی، راحت کی، سکون کی چیز کو پسند کرتا ہے. ناکامی سے، نقصان سے، پریشانی سے، بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. اچھائی کی طرف بڑھنا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. یہ مزاج صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی عمر کی کسی حد تک پہنچ جائے اس وقت ہوتا ہو، بلکہ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے جو ابھی ماں اور خالہ کے درمیان، چچا اور ماموں اور پھوپھا کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا، اللہ نے اس کا مزاج بھی اسی طرح بنایا ہے. اس کو کوئی چمکدار چیز نظر آ جائے، اس کو کوئی کھلونا نظر آ جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے اور آگے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے اور ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ
کہ وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس بات کی تمیز نہیں کر پائے کہ جس چیز کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں، اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہوں، اس میں میرا نقصان ہے یا میرا فائدہ ہے۔ لیکن جتنی بھی سمجھ اس میں ہے، اس کے مطابق اگر اس کو اچھا لگتا ہے تو اس کو آگے بڑھنے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ گھر میں انگیٹھیاں جلتی ہیں، آگ جلتی ہے، چولہا جلتا ہے، سردی کے دنوں میں ہیٹر کی رات جو جلاتے تھے۔ بچہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی کھلونا ہے، کوئی میرے فائدے کی چیز ہے، اس کو آگے بڑھ کر پکڑ لیں۔ ماں باپ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ وہ چاہے لاکھ مچلے، منہ بنائے، روئے، لیکن ماں باپ اس کو اس کے قریب نہیں جانے گا۔ لیکن اس کا ایک مزاج ہے۔ ایسے ہی بڑے ہونے کے بعد میں ہر انسان کا یہ مزاج، اس کی سمجھ یہ کہتی ہے اچھائی کو حاصل کرو، نقصان اور برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں تک کا مسئلہ انسان کا، اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا اور پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات کو بنایا، اور جس نے اس اچھائی اور برائی کو حاصل کرنے اور سمجھنے کی سمجھ بوجھ اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ اللہ بھی ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کوئی ناکام کرنا چاہتا ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی سزا میں مبتلا کرے۔ اللہ بھی بندے کے لیے بھلائی چاہے، بندہ بھی اپنے لیے اچھائی اور بھلائی چاہے، یہ دونوں چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے نظر ہٹا کر اگر پورے عالم کی انسانیت پر نظر ڈالی جائے اور ایک دائرانہ نظر اپنی ذات سے لے کر اپنا محلہ، اپنی بستی، اپنا شہر، اپنا صوبہ، اپنا ملک اور پوری دنیا، اگر اس طرف نگاہ ڈالی جائے اور دیکھا جائے تو انسان پریشان نظر آئے، حالات میں نظر آئے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگ چراغ کی روشنیوں میں رات گزارا کرتے تھے۔ اگر کوئی زیادہ مالدار ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، وزراء ہوتے تھے، ان کے یہاں گھی کے چراغ روشن ہوتے تھے۔ سمجھا جاتا تھا ان کے یہاں گھی کے چراغ روشن ہوتے ہیں، یہ بڑے ساہوکار ہیں، یہ بڑے مالدار ہیں، ان کی زندگی بڑی نوابی زندگی ہے، شاہانہ زندگی۔ آج اگر ہم دیکھیں گے ایک معمولی سا آدمی، متوسط درجے کا، غریب سے غریب آدمی بھی ہے، اس کے گھر میں مرکری جل رہی ہے، 100 واٹ کا، 1000 واٹ کا بلب جل رہا ہے، قمقمے لگے ہوئے ہیں، روشنیاں ہیں۔ پہلے لوگ پیدل اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ آج دنیا کی چیزوں میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آدمی چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن شاید اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ چراغ کی روشنی کے زمانے میں انسانیت جتنے حالات میں تھی، پریشان تھی، آج باوجود چیزوں کی ترقی کے اور دنیا کی چیزوں اور اسباب کے بھرمار کے، پریشانیاں کم نہیں بلکہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ آگے ہی نظر آئیں گی پریشانی۔ اللہ اسے کامیاب کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ حالات دیکھیں تو پریشانیاں بجائے گھٹنے کے بڑھ رہی ہیں اور چیزوں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی بہت آگے پہنچ چکی ہے، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، جو چیزیں پہلے دنیا میں نہیں تھیں آج ان کی بھرمار ہے۔
لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ جو صبح کرتا ہے وہ خوف زدہ ہے کہ نہ معلوم شام میری کیسے ہوگی، جو رات کو سوتا ہے وہ اتنے ٹینشن میں سوتا ہے کہ نہ معلوم کل کیا ہو، انفرادی اعتبار سے بھی اجتماعی اعتبار سے بھی۔ آنے والا مہینہ اپریل کا شروع ہونے والا ہے، کیا ہوگا 1 تاریخ کے بعد؟ سال 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے محلے کے ساتھ کیا ہوگا، میرے شہر کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ملک کے باشندوں کے ساتھ کیا ہوگا، پوری دنیا میں کیا ہوگا؟ ہر ایک کی پریشانی، خوف، ہراس، ٹینشن، پریشانیاں، بیماریاں اور نئی یہ دنیا کے حالات جس سے ہم اور آپ اور پوری دنیا کے انسان گزر رہے ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اس قسم کے حالات دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں یا آج نہیں آئے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک انسانیت ان حالات سے دوچار ہوتی رہی، یہ حالات آتے جاتے ہیں۔ دنیا کے حالات تو ایسے ہیں جیسے جھولا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جھولا، کہ بچے جھولا جھولتے ہیں تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، کوئی میلے میں جا کر، کسی گھومنے پھرنے اور تفریح کی جگہ جا کر، ایک کرسی پر کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کرسی نیچے ہے، تھوڑی دیر کے اندر اگلی کرسی پر اس نے بچوں کو بٹھایا، جھولے والے نے اس کرسی کو آگے بڑھا دیا، وہ تھوڑی سی اونچی ہو گئی، پھر تیسری پر بٹھایا اور اونچی ہو گئی، اوپر جانے کے بعد بچے جو اوپر ہیں وہ نیچے والوں کو کہتے ہیں تم چھوٹے ہو ہم بڑے ہیں، ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو، تو نیچے والے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں ہم اوپر آ جائیں گے تم نیچے آ جائیں گے۔ اور وہ جھولا جھلانے والا آپ نے دیکھا کہ 2-4 منٹ میں، شاید کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 20 مرتبہ ہر ایک کی کرسی اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کے حالات غمی کے بھی آتے ہیں، خوشی کے بھی آتے ہیں، تکلیف کے بھی آتے ہیں، راحت کے بھی آتے ہیں، پریشانی کے بھی آتے ہیں، سکون کے بھی آتے ہیں، بیماری کے بھی آتے ہیں، صحت کے بھی آتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک یہ معاملہ کوئی نئی چیز نہیں۔ ایک آدمی کی شادی، میں آپ کو بتاؤں کتنی جلدی جلدی حالات بدلتے ہیں کبھی کبھی۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی بمبئی میں، دونوں میاں بیوی بہت خوش مالدار گھرانے کے تھے۔ شادی کے بعد ہنی مون منانے کے لیے، تفریح کے لیے انہوں نے اپنا پلان بنایا، اور یہ پلان بنایا کہ ہمیں کسی ملک گھومنے چلنا ہے۔ پروگرام طے ہو گیا، ہوٹل بک ہو گئی، کہاں جا کے رکنا ہے، تاریخ طے ہو گئی، ویزے کا انتظام ہو گیا۔ رات کو دیر رات سے ان کی فلائٹ تھی، بمبئی کے رہنے والے قریب میں ایئرپورٹ، اور دونوں میاں بیوی انتہائی خوش، تیاری پوری مکمل، جانا ہے، اگلے دن پہنچ جائیں گے فلائٹ۔ دونوں نے سوچا ابھی فلائٹ کے وقت میں کافی دیر ہے، رات اپنی کیوں جاگ کر ضائع کرے، تھوڑی دیر آرام کر لے، اس لیے کہ آگے سفر کرنا ہے۔ دونوں کے دونوں تھوڑی دیر لیٹے اور آنکھ لگ گئی، اور آنکھ ایسی لگی کہ جب آنکھ کھلی تو اس وقت وہ وقت ہو رہا تھا جو فلائٹ کے اڑنے اور روانہ ہونے کا۔ کتنے خوش تھے، اور
چند گھنٹوں کے اندر حالات بدلے اور دونوں کے دونوں میاں بیوی مایوس. فلائٹ چلی گئی, پروگرام ختم ہو گیا, ڈسمس ہو گیا, پیسے ضائع ہو گئے. چند گھنٹوں پہلے خوشی تھی اور وہ ساری خوشی غم میں بدل. کیا کرتے مجبور, واپس سے لیٹ گئے. جب دیکھیں گے آئندہ نئے طریقے سے ٹکٹ بک کرائیں گے. صبح کو بیوی پہلی مرتبہ اٹھی میاں سے پہلے. انہوں نے سوچا کہ شوہر کے اٹھنے سے پہلے اپنے کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کر لوں. اونچے گھرانوں کے اندر جہاں دینداریاں نہیں ہوتی ہیں, انہوں نے خبریں سننے کے لیے ٹی وی آن کیا. جب ٹی وی آن کیا تو اس میں خبریں آ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو فلائٹ جس سے یہ جانے والے تھے وہ یہاں سے روانہ ہوئی اور راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور فلائٹ میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. کیا ہوا؟ ساری کا سارا غم خوشی میں بدل گیا. اچھا ہوا ہم نہیں گئے ورنہ ہماری جان چلی جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, خوشی سے غم اور غم سے پھر خوشی. بہترین قسم کا ناشتہ تیار کیا اور ناشتہ تیار کرنے کے بعد بیوی نے یہ سوچا کہ اب اپنے شوہر کو اٹھاتی ہوں تاکہ ان کو ناشتہ بھی کراؤں گی اور خوشخبری سناؤں گی. جب صبح کو ناشتہ تیار ہونے کے بعد اپنے شوہر کو اٹھانے گئی تو دیکھا کہ شوہر کا انتقال ہو چکا. خوشی سے غم, غم سے خوشی, خوشی سے غم. یہ دنیا ہے, اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ حالات, یہ دنیا ہے, اس میں یہ مصائب کی جگہ ہے. یہ دار الغرور ہے, یہ دار السرور نہیں ہے. یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش کو جنت میں جا کر انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا اور ایسی کریں گے کہ کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم منہ سے مانگو گے وہ بھی ملے گا اور جو منہ سے نہیں بلکہ دل میں تمہارے خیال آئے گا جو تم چاہو گے وہ بھی ملے گا. یہ مزے کی زندگی تو وہاں ہو. دنیا تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے, سوائے دھوکے کے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں. آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا, مال والے بھی آئے, حکومت والے بھی آئے, قارون جیسا مالدار جس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور اونٹنیوں پر چلا کرتی تھی, تو چابیاں اور پھر خزانے پھر اس میں مال. لیکن آج تک کوئی دنیا میں آدمی ایسا نہیں آیا. بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہے, جو یہ دعویٰ کر سکے یا اس کی زندگی کی تاریخ یہ بتا سکے کہ پیدا ہونے سے لے کے دنیا سے جانے تک اس کی ہر خواہش پوری ہو گئی, اس کی ہر چاہت پوری ہو گئی. آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں. ہارون رشید بڑے خلیفہ تھے, اپنے محل سے بادل کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتے تھے تو کہیں بھی جا کر برس جا, تو اس سے جو پیداوار ہوگی اور اس کا جو خراج اور ٹیکس آئے گا وہ کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گا, تو میرے ہی خزانے میں آئے گا. بڑے بادشاہ ہر قسم کے راحت اور آرام کے سامان ان کے پاس موجود ہے. ان کی ایک بانی تھی جس سے ان کو انتہائی محبت تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ میرا ایک انار کا باغ ہے, میں اپنی باندی کے ساتھ اس انار کے باغ میں ایک دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی معاملے میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو,
جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کھائیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ چلے گئے، خادموں کو منع کر دیا، کوئی اندر نہیں آئے گا، تنہا ہیں، وہ ہیں، ان کی باندھی ہے۔ انار کے ایک درخت کے نیچے اپنی کرسی ڈالی، دوسرے سامنے درخت کے نیچے اپنی باندھی کی کرسی ڈالی، انار توڑا، اس کے دانے نکالے، ہارون رشید اپنے ہاتھ سے دانا پھینکتے، باندھی منہ کھول دیتی اور وہ اس کے حلق میں چلا جاتا، وہ ایک دانا پھینکتی، یہ منہ کھول دیتے اور ان کے پیٹ میں اور ان کے منہ میں چلا جاتا، دونوں آپس میں اس طرح ہنسی مذاق کھیل میں لگے ہوئے۔ اچانک ہارون رشید نے ایک دانا پھینکا اور باندھی نے جب منہ کھولا تو بجائے حلق کی نالی میں جانے کے، کھانے کی نالی میں جانے کے، سانس کی نالی میں جا کر اٹک گیا، باندھی کی چیخ نکل گئی، بہت کمر تھپ تھپائی، باندھی تڑپنے لگی، کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، موبائل سیوا موجود نہیں تھی کسی کو بلا سکیں۔ ہارون رشید کوشش کرتے رہے کسی طرح وہ دانا سانس کی نالی میں سے نکل جائے، ہارون رشید کی جو ہے باندھی وہ تڑپ رہی تھی اور کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا، اور اس نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دی اور اس کو مردہ چھوڑ کر ہارون رشید اپنے باغ سے یہ کہتے ہوئے آئے، وَلَا يَوْمٌ وَاحِدٌ وَلَا يَوْمٌ وَاحِدٌ وَلَا يَوْمٌ وَاحِدٌ، زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں مل سکا کہ میں اپنی خواہشات اور اپنی ہر خواہش پوری کر دیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے لیے ہر قسم کے آسانی ہی آسانی، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون کے حالات رہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، حالات عدلتے بدلتے رہتے۔ لیکن جتنے بھی حالات انسانوں پر دنیا میں آتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان حالات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے لانے سے آتے ہیں، اللہ ان حالات کو لے کر آتا ہے۔ اچھے حالات بھی اللہ لے کر آتا ہے، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کے حالات آتے ہیں، پریشانی کے حالات آتے ہیں، تنگی کے حالات آتے ہیں، خوف و ہراس کے حالات آتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اللہ لے کر۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، چاہے سکون کے ہوں یا کسی قسم کی پریشانی کے ہوں، کوئی اندھا دھند نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو نقصان کے فیصلے کر دیں، پریشانی کے فیصلے کر دیں، اور جب چاہے سکون کے اور چین کے اور امن کے فیصلے کر دیں۔ ایسا معاملہ اللہ کا نہیں، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ اچھے حالات کب آتے ہیں اور برے حالات انسان پر کب آتے ہیں، انسان برے حالات سے دوچار کب ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ سب حالات اللہ کے لانے سے آتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں مجموعی طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی اذا اطیعت رضیت، جب دنیا میں میری اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے، میرے حکموں کو مانا جاتا ہے، فرمایا میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکتوں کے دروازے کھولتا ہوں، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں۔ رحمتیں، برکتیں، امن، چین، سکون یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ بندوں نے اطاعت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو ہر قسم کی آسانی کے دروازے اس کی طرف سے کھلتے ہیں۔ اور وَلَيْسَ لِبَرْكَتِ نِهَایَةٌ، اور جب برکت اللہ نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی۔ دوسرے فرما انی اذا عصیت غضبت،
جب میری نافرمانی کی جاتی ہے، میرے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے، میرے حکموں کو توڑا جاتا ہے، فرمایا میں ناراض ہو جاتا ہوں، غصے ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو بجائے برکت کے پھر میری لعنت، میرا قہر، میرا عذاب ہوتا ہے. وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت کے اثرات تمہاری 7 پشتوں تک چلے جاتے ہیں. یہ بنیاد ہے. جب دنیا میں انسان اللہ کا فرما بردار ہوا ہے، اس نے اس کو مانا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور بنایا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. اور جب پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جب اس نے اللہ کو ناراض کیا، اس کی نافرمانی کر کے، تو اللہ کی طرف سے لعنتوں کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے اور بیماریوں کے دروازے کھلے. یہ ضابطہ ہے اللہ. اور پھر انسان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ کیوں کہ اللہ نے، جب اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے جب لعنت اتارنے کا اور اپنا قہر اور غضب اتارنے کا اور اپنے سزا دینے کا بندوں کو ارادہ کر لیا، تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کی کچھ گناہوں کی نشاندہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے اندر 3 باتیں پیدا ہوں. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کون سی ایسی بات جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں پیدا نہ ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں عریانیت، فحاشی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، میں انسانوں کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں جس کا نام تک ان کے باپ داداؤں نے تک نہیں سنا. جب فحاشی، عریانیت، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی جب عام ہو جاتی ہے، آپ فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جن کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا. ان کو تو کیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی پتہ نہیں. آج بہت خوف ہے بیماریوں کی طرف دیکھیں اور اللہ کے نبی کے ارشاد کو دیکھیں. کیا کوئی حد ہے؟ لوگ کہتے ہیں فحاشی، بے حیائی دن بدن آگے بڑھ رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں دن بدن نہیں، لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم اس کی زد میں آتے چلے جاتے ہیں. ایک عورت اگر اس کے گھر میں شادی آ جائے، قریب کے رشتہ داروں میں، شوہر کا جینا مشکل کر دیتی. بارات کا جوڑا الگ، نکاح کا جوڑا الگ، گھر میں چاہے وہ کیسی بھی رہے. اور پھر جتنی تقریبات ہوتی ہیں اور جتنی ضیافتیں اور دعوتیں ہوتی ہیں، سب کا جوڑا الگ، اور وہ سب کی سب چیزیں بے حیائی سے تعلق، سارا لباس پورا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں باوجود لباس پہننے کے، کاسیات عاریات، باوجود لباس پہننے کے بالکل برہنہ ہوں گی. صحابہ کے سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کپڑے بھی پہنا ہوا ہو پھر بھی ننگا ہو. اور آج کے موجودہ لباس جو ہماری مستورات کے ہیں یا دنیا میں عام ہو رہے ہیں، جو مغربیت کی طرف سے پوری پلاننگ کے ساتھ پھیلائے جاتے ہیں اور ہم اس کو اپناتے ہیں، ہم خود اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں. صاف آپ نے فرمایا، کیا ہمارا نوجوان
کیا ہمارا بچہ، کیا ہمارا بڑا اور کیا ہمارا بوڑھا کس طرح عمومیت کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا ہے، نظریں خراب کر رہا ہے، موبائل میں خراب کر رہا ہے، راستوں پر خراب کر رہا ہے، رشتے منقطع ہو رہے ہیں، آپس میں ناجائز تعلقات کی بھرمار ہو رہی ہے۔ فرمایا جب ایسی چیزوں میں امت مبتلا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بیماریوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی جب انسان ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیے ہیں۔ یعنی حق والے کو حق نہ دینا، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، پیسے لے لیے آپ نے پورے، لیکن جس کو دینا چاہیے اس کو اس کا پورا حق نہیں دیا، ماں کا حق ضائع، باپ کا حق ضائع، بیٹے کا حق ضائع، پڑوسی کا حق ضائع، جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اس کا حق ضائع، لے کر نہ دینا، بھول جانا، ختم کر دینا، منع کر دینا، ہاتھ اونچے کر دینا، آج کل مزاج بن گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب حق والے کو اس کا حق نہ پہنچے۔ فرمایا ظالم بادشاہ مقرر کر دی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حکام اور حاکم تو حکم توڑنے والوں پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب چھوٹا مجرم اپنے جرم سے توبہ نہیں کرتا ہے اور جرم پر جرم کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے ظالم کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں سزا سزا کی۔ آپ سمجھ رہے ہو۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی طرف سے آسمان سے بارشوں کے توازن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہیں بارشیں ایسی ہوں گی کہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور کہیں قحط سالی ہو جائے گی کہ ایک دانہ زمین سے نہیں ہوگی۔ یہ سب بدعملیوں کی سزا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حالات کے آنے اور نہیں آنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انداز نہیں ہوتا ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی زیادہ سنگین کو نہ ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور ہم پر اپنی ماؤں سے زیادہ 70 گنا مہربان اور ہم پر شفیق ہے، اس نے ہمارے ساتھ بڑا رحم کا اور کرم کا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں خوف و ہراس میں نہیں رکھا بلکہ ہر بات میں تسلی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پوری انسانیت نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں، آپ نے ہمیں تسلی دی، گھبرانا مت، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اچھے حالات آئیں تو اترانا مت اور اگر برے حالات آئیں تو گھبرانا مت۔ اگر خراب حالات آئیں تو گھبرانا مت اور اچھے حالات آئیں تو اترانا مت، آپے سے باہر مت ہو جانا، اور اگر کوئی حالات خراب ہو جائیں تو گھبرانا مت۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے کہ خوف امن سے بدل جائے، بیماری صحت سے بدل جائے، پریشانی راحت سے بدل جائے، بے سکونی سکون سے بدل جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اور مجموعی اعتبار سے ایک بات فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یاد رکھو زمین کی نیشنلٹی کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ میرے نیک بندوں کے لیے ہے۔
میرے فرما بردار بندوں کے لیے، یا ان کے لیے نہیں ہے جو رات کو شراب پی کر آئیں اور صبح بیوی کو 1 2 3 کر دیں۔ صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زمین کی نیشنلٹی ان لوگوں کے لیے ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم زمین کا وارث اور مالک ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہوا کرتے۔ پتا چلا گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہو۔ گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو عذاب ہے۔ ایسے حالات میں بھی آپ جائزہ لیں اپنے گھر کا، خاندان کا، محلے کا، شہر کا، بستیوں کا، برادریوں کا، کہ ہمارا اللہ کی طرف کتنا رجوع ہے۔ میں آپ سے یہاں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کوئی طلاق کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ بے حیائی، زیادتیاں، ظلم و ستم، نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، کیا زمین کا وارث اور اس کی نیشنلٹی ایسے لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے بیوی بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہوں اور وہ ترس رہے ہوں اس بات پر کہ کام پر گئے ہیں، شام کو آئیں گے، کوئی سبزی لے کر آئیں گے اور ان کو اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو بھی کھلائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے، اور ہم یہیں سے گوٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد میں شراب کی بوتل لے کے اور اس میں ڈالتے ہیں کہ اس سے ذرا کھانے کی لذت بڑھ جاتی ہے، کہ اس میں دیسی گھی سے بھی زیادہ مزہ ہوتا ہے۔ کھانے میں پیشاب ملا کر آج مسلمان نوجوان یہ کہہ رہا ہے اس سے لذت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی نے شراب پی یا کوئی نشے والی چیز کو استعمال کیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس سے ایسے سب ناراض رہتے ہیں کہ اگر ان 40 دن کے درمیان میں اس کی موت آ جاتی ہے بغیر توبہ کیے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی موت اسلام پر نہیں ہوا کرتی، اس کی موت اسلام پہ نہیں ہوتی۔ میں نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ بڑا سخت لفظ ہے حدیث میں۔ فرمایا 1 مرتبہ پی لے، 2 مرتبہ پی لے، اگر اس نے 4تھی مرتبہ پی لی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یاد رکھو، فرمایا آپ نے خبردار کان کھول کے سن لو، وہ آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوم اور تیسرے خلیفہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا شراب سے اپنے آپ کو بچو اور بچاؤ، ہر نشاور چیز سے اپنے کو بچاؤ اور بچو اور بچاؤ، اور آپ نے فرمایا یہ ام الکبائر اور ام الخبائث ہے، ہر برائی کی جڑ، ہر برائی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور روایت بیان کی ہے کہ آپ نے یہ فرمانے کے بعد واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور جس طرح بنی اسرائیل میں عابد اور راہب ہوا کرتے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، سب کو خیر بات کہہ کر کسی غار میں، جنگل میں جا کر اور بالکل تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فاحشہ عورت کی اس پر نظر پڑ گئی، اس نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، ایک مرتبہ کسی گواہی کے بہانے سے اس کو اندر بلایا تو وہ چلا گیا، جو وہ کمرے میں جاتا اور اس کے گھر میں جاتا دروازہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ تنہائی میں اس عورت کے پاس پہنچ گیا، پیچھے کے سارے دروازے بند ہو گئے،
اس نے جا کر دیکھا کہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا معصوم بچہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ نوجوان عورت سجی ہوئی بیٹھی ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ایسے جال میں پھنس چکے ہو کہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے سوائے اس کے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کریں، یا تو اس معصوم بچے کو قتل کرو، یا شراب پیو، یا میرے ساتھ رات میں۔ ان تینوں میں سے کوئی کام کیے بغیر آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس نے غور کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ معصوم بچے کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ چلو ایسا کرو کہ ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ شراب پی لو، اور اس نے تینوں میں سے ایک چیز اختیار کر کے شراب پی، اور ایک گلاس کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ اس نے پوری شراب کی بوتل پی لی، اور شراب کی بوتل خالی کرنے کے بعد اس نے اس معصوم بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ فرمایا یہ ام الخبائث ہے، یہ ام الکبائر ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ صاحب میں کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو طلاق کے نشے میں دی تھی طلاق، وہ تو شراب کے نشے میں دی تھی طلاق۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج غیر کہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو، وہ کتنی تیزی کے ساتھ اس برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا۔ صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کا وارث اور یہاں کے نیشنلٹی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا تمہیں نیکی کی طرف آنا ہو۔ نیکی کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں مایوس نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے تم توبہ اور استغفار کرو، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی طرف سے آئے ہوئے حالات سے بچنے کے لیے اور اس ناراضگی میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک موجود رہیں گے کوئی عمومی عذاب آپ کی امت پر نہیں آئے گا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو جب تک آپ کی امت اللہ سے توبہ اور استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، اس پر عذاب کی۔ 100 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی کفر و شرک میں گزاری ہو، اللہ کی نافرمانی کوئی نہ چھوڑی ہو، اگر وہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ اس کے لیے طے فرما دے گا۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے ناامیدی نہیں ظاہر کی کہ ناامید مت ہونا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے، اپنی زندگی کو کالا کر لیا ہے، تم مایوس مت ہو میری رحمت سے۔ جب تم میری طرف آؤ گے اور سچے دل کے ساتھ آؤ گے اور میرے سامنے اگر 2 قطرے تمہاری آنکھوں سے سچائی کے ساتھ آنسو کے ٹپک جائیں گے، میرا دریا رحمت ایسے جوش میں آئے گا کہ تمہاری پوری زندگی کو دھو کے صاف کر دوں گا، جیسے ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں جا کر دھل کے صاف ہو جاتے ہیں، میں توبہ اور استغفار سے تمہاری زندگی کو صاف کر دوں گا۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اعمال نامے میں سے یہاں تک کہ وہ کرامن کاتبین جس نے اس کے گناہوں کو لکھا ہے ان کی یادداشت سے بالکل مٹا دیتے ہیں صفحہ ہستی سے، حتیٰ کہ قیامت میں اس کے گناہ کا کوئی گواہی دینے والا بھی موجود نہیں۔ کوئی سچی دل سے آئے تو صحیح، کوئی ندامت کا آنسو بہائے تو صحیح۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جبھی ہوگا جبکہ آدمی سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف روح، اس لیے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پاک صاف پانی سے اس کے میل کو اور گندگی کو دھویا جائے۔ ہماری گناہوں کی زندگی توبہ اور استغفار کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ نے ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بنایا بلکہ اپنا محتاج بنایا۔ تمہاری کوئی ضرورت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، گھر سے اس کا تعلق ہو یا پورے سماج سے اس کا تعلق ہو، جس چیز کی ضرورت پیش آئے تم میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہارے مسائل کا حل کروں گا۔ مجھ سے یہ اللہ کا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندوں میں سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہتے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، جب کوئی سائل سچے دل سے ندامت کا دامن پھیلاتا ہے تو میں اس کو ضرور دے دوں اور اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں۔ بندہ مانگتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، بندہ مانگتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، اور اللہ دیتا ہے حکمت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق، جو اس کی شان ہے اور جو اس کی حکمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو اپنے بستر پر جانے تک ہر کام کی قدم قدم کی دعائیں سکھائیں۔ صبح اٹھے تو آدمی کیا پڑھے بستر سے اٹھنے کے، پھر اس کے بعد بیت الخلا ضرورت سے پورا کرنے کے لیے جائے تو اس کی دعا، بیت الخلا سے نکلے تو اس کی دعا، وضو کرنا شروع کرے تو اس کی دعا، وضو کرنے کے بعد فارغ ہو تو اس کی دعا، مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے تو دعا، مسجد سے نکلے تو دعا، گھر سے نکلے تو دعا، گھر میں داخل ہو تو دعا، حتیٰ کہ رات کو اپنے بستر پر جاتے جاتے اور سوتے سوتے تک کے لیے دعا بتائیں۔ آؤ مجھ سے مانگو، تمہارا کوئی بھی عمل ہو اس میں تم خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، اس سے مانگو، میں ڈالوں گا اس کے لیے۔ بہت معمولی حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان 3 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح 3 دفعہ شام کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ کائے کا وائرس اور کائے کی کیا، وہ کائے کی بیماری، سارے وائرسوں کا علاج تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا
اگر کوئی آدمی صبح کی نماز کے بعد میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 دفعہ پڑھ لے، اور اسی طرح 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے، صبح پڑھا ہے تو شام تک، شام کو پڑھا ہے تو صبح تک، کوئی ناگہانی آفت اس کے اوپر نہیں آ سکتی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے مسجد میں، ان کے محلے میں آگ لگ گئی۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ آپ کے محلے اور بستی میں آگ لگ گئی۔ تو یوں کہا میں نے نہیں لگی، یہ کہہ کے نماز کی نیت باندھی۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ پورا محلہ جل کے خاک ہو رہا ہے، آپ ذرا کچھ فکر کریں۔ فرمایا میں نے نہیں نیت باندھی۔ تیسرے نے آ کر کہا لائن کی لائن صاف ہو رہی ہے اور پوری بستی صاف ہو رہی ہے، صوفی جی ذرا جا کے گھر کی فکر کرو۔ فرمایا نہیں میرے نہیں۔ چوتھے آدمی نے کہا آگ لگی اور بڑی زور کی لگی اور ایسی لگی کہ گھر کے گھر صاف ہو گئے، لیکن آپ کے گھر کے قریب آئی تو بجھ گئی۔ کیا وجہ؟ فرمایا میرے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم۔ فرمایا میرے آقا نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی، اور سکھانے کے بعد فرمایا تھا ابو الدرداء جو صبح کو یہ دعا پڑھے گا شام کو اس کے جان و مال پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اس کے جان و مال پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اب اصدقکم او اصدق الرسول، کیا میں تمہیں سچا مانوں کیا میرے آقا کو سچا مانوں؟ تم کہتے ہو آگ لگ گئی اور میرے آقا کہتے ہیں آگ لگ نہیں سکتی۔ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے تمہارے آقا ہمیں کیا دے کر گئے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام، بیماریوں سے بچنے کی آپ نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ فرمایا جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے اس کو کوئی مہلک بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا جب کسی آدمی کو کسی مصیبت میں دیکھو، بیماری میں یا کسی اور تکلیف میں، پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو آدمی اس دعا کو کسی بھی مصیبت زدہ کسی بھی بیمار کو دیکھ کر پڑھے گا، فرمایا وہ بیماری پڑھنے والے کو کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے سوائے اپنا ہوں۔ میرے در پر آؤ، مجھ سے مانگو۔ اسی لیے جہاں بھی اللہ کے نبی کی دعا حدیث میں نقل کی گئی ہے وہاں قرات کا لفظ نہیں آیا ہے کہ دعا کو پڑھو، بلکہ یقول کا لفظ آیا ہے کہ مجھ سے کہو، مجھ سے مانگو۔ جیسے ایک سوالی سراپا سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو محتاج بنا کر، سوالی بنا کر کسی سے 1 روپیہ لینا ہو، اس طرح عاجزی کے ساتھ وہ سوال کرتا ہے کہ بخیل سے بخیل آدمی بھی اس کو نکال کے دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح تم مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا کو سنوں گا اور تمہاری بات کو قبول کروں گا۔ ہم نے نہیں سمجھا۔ تیسری چیز، اپنے آپ کو حالات کے موقع پہ مسجد سے جوڑنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں
اللہ کے نبی کے زمانے میں آندھی تو بہت دور کی بات ہے، ذرا سی ہوا بھی تیز چلتی تھی تو آپ بھی اور صحابہ بھی دوڑ کے مسجد میں چلے گئے۔ پتا چلا جب کوئی ناگہانی چیز آوے، بیماری ہو یا حالات ہو، تو اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرو۔ کسی مالدار کا، کسی حاکم کا، کسی وزیر کا، کسی پیسے والے کا، کسی عہدے والے کا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ فرمایا کوئی بھی ہوا بھی اگر تیز چلے اور حالات سے دو چار ہو تو اللہ کے گھر پر، کیونکہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتے۔ آج مسجدیں خالی ہیں اور غیر کہتے ہیں اس بات کو، حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے ہیں، آسمانی کتابوں کی بات بتاتے ہیں یہود و نصارہ، حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے ہیں جب تک مسجدوں کی وہ حالت نہ ہو جائے جو جمعے کی نماز میں ہوتی ہے وہ فجر کی نماز میں ہونا ہے۔ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، نمازی ہیں تو مسجد اعمال سے خالی ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی رحمت کا فیصلہ، اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر کا فیصلہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے بیت اللہ پر سب سے پہلے آتا ہے، اور بیت اللہ سے دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں سے وہ خیر تمام مسجدوں میں جاتی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اس لیے ساری مسجدوں کا رخ ادھر ہوتا ہے۔ جب کوئی مسجد بنتی ہے، کسی مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ذرا رخ دیکھ لیجئے کہ اس کا رخ صحیح قبلے کی طرف ہے یا نہیں۔ ساری مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خیر پہلے وہاں اترتی ہے، وہاں سے مسجدوں میں منتقل ہوتی ہے، پھر جس کا تعلق مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد سے ہوتا ہے اس کے راستے سے پھر گھر میں آتی ہے، اور جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا ہے خیر اس کے گھر میں نہیں آ پاتی۔ ہمارا تعلق ہوٹل سے ہے، ہمارا تعلق پکنک پوائنٹ سے ہے، ہمارا تعلق دوستوں سے ہے، ہمارا تعلق کاروبار سے ہے، دکان اور بازاروں سے ہے، اگر نہیں ہے تو مسجد سے نہیں ہے۔ آج صبح سے شام تک جتنی مجلسیں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھیوں نے خوب کہا ہے کہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑو اور مسجد کی آبادی کی محنت سے جوڑو۔ مسجدیں خالی ہیں، نمازوں کو ترس نہیں ہے، وضو خانے ترس رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو کون سا وقت آئے؟ یہ تو ہم سمجھ ہی چکے ہیں کہ آج کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ ہمارے اپنے ہیں ہمارے، اور نہ پرائے اپنے ہیں، نہ شہر اپنا، نہ ملک والے اپنے، نہ شہر والے، نہ صوبے والے اپنے، سوائے اللہ کے، اور اللہ کو بھی ہم نے اس کے گھر میں جا کر ناراض کر رکھا ہے۔ نیت کرو کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ مسجدیں ایسی ہو جائیں جیسے جمعے میں آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں فرشتے، فرشتے تو ہر مجلس میں آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جمعے کی نماز میں ہماری مسجدیں کیسی پر رہتی ہیں اور فجر کی نماز میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ آخری چیز، وقت ختم ہو رہا ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ آخری چیز، اللہ کی مدد کو آسمانوں سے اتروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت کی اور دین کی محنت سے جوڑیں۔ اللہ نے سارے اعمال پر ثواب کا وعدہ کیا ہے، نماز پر یہ ملے گا، قرآن پر یہ ملے گا، تسبیح پر یہ ملے گا، صدقے پر یہ ملے گا، لیکن دعوت کے اوپر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو گے، میرے اسلام کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے۔ مدد تو دعوت پر آتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر فرما رہے ہیں، ایک بس کے اندر بیٹھے ہوئے،
اور آپ سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ایک بڑے میاں اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے ڈرائیور کے پاس جا کر، آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گاڑی روک دیں، نماز کا وقت کم ہو رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ڈرائیور نے صاف منع کر دیا، بڑے میاں گھر بیٹھ جاؤ جا کے اپنی سیٹ پہ، گاڑی ایسے نہیں رکا کرتی ہے، سارے پیسنجر ہیں پریشان ہو جائیں گے اور مجھے وقت پہ پہنچنا ہے۔ روک کہا اس سے، ارے بھائی روک دے، منع کر دیا اسے، نہیں روکوں گا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت نماز کا وقت کم ہو رہا ہے، میں نے ان سے کہا ڈرائیور سے جا کر کے کہیں بس روک دو تاکہ ہم لوگ نماز پڑھ لیں، بہت سارے مسلمان ہیں مسجد میں بس کے اندر۔ اس نے منع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، ارے بھائی جو کرنے کا کام تھا تم نے وہ نہیں کیا، جتنے مسلمان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے جا کر ان کو نماز کی دعوت دو، ان سے کہو دیکھو بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، سب کو نماز کے لیے کہو۔ ابھی اس کا یہاں سے چکر پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد بس کا ٹائر پھٹ گیا اور ڈرائیور نے اعلان کیا بس میں جتنے مسلمان ہیں سب نماز پڑھ لو۔ اور پھر معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا جب بڑے میاں میرے پاس سے گئے تھے اور انہوں نے جو لوگوں سے جا کر باتیں شروع کری اور لوگوں سے جا کر یہ کچھ کہہ رہے تھے تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر مسلمان دعوت پر آ جائے عمومی اعتبار سے تو پھر دنیا کا باطل یہ کہے گا کہ مسلمان اپنے اصلی کام پر آ گیا ہے، دنیا میں انقلاب ہونے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں۔ آج ہمارے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اگر نہیں آ رہا تو دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے بندوں کی نماز کے لیے خوشامد کرنا، اللہ کے بندوں کی ایمان کے لیے خوشامد کرنا، اچھائی کے لیے خوشامد کرنا، اللہ کے گھر میں لانے کے لیے خوشامد کرنا، اگر نہیں آ رہا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ یہ تو ہمارا زندگی کا پہلا کام تھا، ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے، ہمیں تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا، اصلی کام بھول گئے۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ میرے بھائی اور دوست بزرگوں وہ دعوت پر کیا۔ اگر اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں ان حالات میں بھی تو دعوت کی طرف ہمیں آنا ہوگا، عمومی اعتبار سے آنا ہوگا۔ یہ کوئی جماعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور چاہے بیماریاں ہوں، چاہے دوسرے حالات ہوں، جتنا خوف و ہراس ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر مسلمان دعوت پر آ جاتا ہے تو اللہ اغیار کا خوف اس کے دل سے اور اغیار کا رعب اس کے دل سے نکال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آج خوف ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ غیروں کا خوف اور باطل کا خوف اور مخلوق کا خوف اور اسباب سے ہونے کا خوف اللہ نکال دے گا۔ سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ جو لوگ اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ ہمارے دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے، اسی لیے غیر اللہ کا ڈر دل میں آیا ہے۔ اور اللہ کا ڈر اور اس کی بڑائی دل میں لانے کے لیے اس کی دعوت دیے بغیر کام نہیں چلے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، بے دینی سے دین کی طرف آنا ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف آنا ہے، مسجدوں سے دور ہیں تو مسجدوں کی طرف آنا ہے، اور دین کی محنت سے دور ہیں تو انشاءاللہ دین کی محنت میں آنا ہے۔ اور یہ ام الاعمال، لوگ کہتے ہیں دنیا میں جو حالات ہیں تبلیغ والوں کے پاس، جماعت والوں کے پاس ان حالات کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حالات کا تعلق اعمال سے ہے۔ حالات اس وقت بگڑتے ہیں جب اعمال بگڑتے ہیں، اعمال اس وقت بگڑتے ہیں
جب ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب ایمان کی محنت نہیں ہوتی۔ ہم سب ایمان کی محنت میں لگیں، انشاءاللہ اعمال اچھے ہو جائیں گے، اور اعمال اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنی قدرت سے انشاءاللہ حالات بدل دیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی ایک ایک امتی کی مثال ایسی ہے جیسے راستے پہ اور چوراہے پہ کھڑا ہوا پولیس والا ہوتا ہے، وہ سرکاری آدمی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ملک کی طاقت ہوتی ہے، کمزور سا آدمی ہے، اور چوراہے پر کھڑے ہو کر بسیں ہیں، ٹرک ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، بڑا لمبا ٹریفک ہے، ادھر بھی ادھر بھی اور چاروں طرف، لیکن یہ کمزور سا پولیس والا ایک ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، ٹریفک کتنی ہی تیزی سے کیوں نہیں آ رہا ہو، جو جہاں ہے وہیں کا وہیں جام ہو جاتا ہے، بس ہے تو رک گئی، ٹرک ہے تو رک گیا، کاریں ہے تو رک گئی، موٹر سائیکلیں ہے تو رک گئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا میں ایک ملک کا معمولی آدمی جس نے وردی پہن رکھی ہے، اس کے ہاتھ کے اشارے سے سارا کا سارا ٹریفک رک جاتا ہے، اور اس کے اشارے سے بسیں اور ٹرک روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مسلمان صحیح طور پر اللہ کا سچا بندہ بنے گا تو کیا ایک معمولی آدمی کے ہاتھ اٹھانے سے سارا ٹریفک رک جاتا ہے؟ تو جب یہ مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ زمین و آسمان میں انقلاب پیدا کرے گا، اللہ کی غیبی نصرتیں، اللہ کی غیبی مددیں یقیناً دنیا میں آئے گی۔ ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے، برائی سے روکنا، بھلائی پر لے کر آنا، بھلائی کے ٹریفک کو چالو کرنا اور برائی کے ٹریفک کو روکنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم اپنے اس کام کو بھول گئے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ بھلائی کی طرف آنا ہے، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا ہے، مسجدوں کے اعمال سے جوڑنا ہے۔ بہت بڑا ہمارا طبقہ ہے، جماعتوں میں وقت لگا کر آیا ہے، وہ یہاں سے نیت لے کر جائے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ اپنی مسجد و جماعت کے ساتھ شامل ہو کر چھوٹی جماعتوں کو مکمل کر کے انشاءاللہ کل ہی سے مقامی محنت شروع کر دیں گے۔ اس وقت تک سانس نہیں لیں گے جب تک کہ ایک ایک محلے کا آدمی نمازی نہ بن جائے، ہماری ایک ایک بہن گھر میں دین کی پابند نہ ہو جائے۔ ہماری محنت کا نظام ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ ہر مرد کو مسجد سے، ہر عورت کو اجتماعی تعلیم سے، ہر بچے کو مکتب اور مدرسے جوڑنا ہے تاکہ تینوں طبقوں کے اندر دین آئے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس محنت میں لانا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں نہیں گئے ہیں اور واپس نہیں آئے، اپنے گھروں سے آج کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آئے، وہ نیت کر کے جائیں، اپنی ذات سے نماز کا اہتمام کریں گے، اور مسجدوں میں جو مسجد کو آباد کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، دعوت کے اعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ اپنے آپ کو اس سے جوڑ اور نیت کرو، جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے۔ ایک موقع پر بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تھوڑی جان تھوڑا مال لے کر ملک میں نکل جاؤ اور اللہ کے دین کی محنت کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سب کو چھوڑنا پڑ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ دعوت کے اور دین کی محنت پہ کیا ہے، لہذا نیت کرو کہ انشاءاللہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دین کی محنت کا کام چلے 4 مہینے کا نہیں ہے، کوئی 1 دن 2 دن کا نہیں ہے، صبح اور شام کا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کرنے کا کام ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا سب سے اونچا اور اعلیٰ کام سمجھ کے انشاءاللہ دعوت کے کام کو کرنا ہے اور ساری دنیا کو کام پر کھڑا کرنا ہے۔ اللہ کا دین دنیا میں جس کونے میں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں انشاءاللہ وہاں پہنچا کر رہیں گے۔ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کے دی ہوئے مال کو اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند کرنے کے اندر، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند کرنے کے اندر انشاءاللہ جب محنت ہوئی تھی، پتھر کے تصویروں میں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں آئی۔ میرے بھائیوں، اگر محنت صحیح انداز سے ہوئی تھی
تو وہ پتھر کی تصویروں کو ماننے والے اپنی زبان سے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم محنت تو کر کے بتائیں۔ اب رہا مسئلہ روزی روٹی کا، تو سب اتنا یاد رکھو، جب وہ اغیار کو روزی دے رہا ہے تو کیا اخیار کو محروم کر دے گا؟ وہ غیروں کو دے رہا ہے تو اپنوں کو محروم کر دے گا۔ جو اس کا کام کرے گا اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اس لیے نیت کرو، ہمت کرو اور کھڑے ہو کے فرماؤ کون کون تیار ہے؟ 4 مہینے والے بھی فرماؤ، چلنے والے بھی فرماؤ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به